بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام السلام علیکم۔ کرۂ ارض پر لڑائی جھگڑا، دنگا فساد روزانہ کا معمول تھا۔ غرور اور تکبر میں ڈوبے مختلف قبائل ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہمہ وقت آپس میں دست و گریباں رہتے تھے۔ اس روز روز کی خون ریزی سے زمین لہو لہان ہو چکی تھی۔ خوفناک آوازوں سے پہاڑ اور صحرا لرز اٹھے تھے۔ خود اہل آسمان بھی مضطرب اور منتظر تھے کہ ایسے میں باری تعالیٰ رب العزا وجل نے جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت اس فساد کے خاتمے کے لیے زمین پر بھیجی جائے۔ چنانچہ فرشتوں کی ایک جماعت زمین پر اتری۔ اس نے تمام شر پسند عناصر کا خاتمہ کر کے باقی مخلوق کو دور دراز جزیروں کی جانب دھکیل دیا۔ فرشتوں کا کام ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے آسمانوں پر واپس جانے کے لیے ابھی اڑان بھری ہی تھی کہ ان میں سے چند کی نظر نیچے زمین پر لاشوں کے ڈھیر کے درمیان ایک معصوم نو عمر لڑکے پر پڑی جو زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ اس کے والدین سمیت پورا خاندان اس جنگ میں کام آ چکا تھا۔ فرشتوں کو اس بچے کی کم عمری اور معصومیت پر ترس آیا۔ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی اور اس بچے کو آسمانوں پر اپنے ساتھ لے آئے۔ چنانچہ یہ فرشتوں کی زیر نگرانی تعلیم و تربیت کے مراحل طے کرنے لگا۔ اس بچے کا نام عزازیل رکھا گیا۔ زمین و آسمان کے وجود میں آنے کے بعد رب العالمین نے دو مخلوقات پیدا فرمائیں، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری مخلوق کو نور سے پیدا فرما کر آسمانوں پر تعینات فرمایا جو فرشتے کہلاتے ہیں اور نہایت نیک سیرت، معصوم اور فرما بردار ہیں۔ وہ ہر وقت ہر لمحہ رب ذوالجلال کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں۔ ان میں کوئی مذکر و مؤنث نہیں اور نہ ہی ان کی افزائش نسل ہوتی ہے۔ جبکہ دوسری مخلوق ناری کہلائی جسے بھڑکتی ہوئی آگ سے پیدا فرمایا۔ اس مخلوق کو زمین پر مقرر کیا گیا۔ وہ جنات کہلاتے ہیں۔ ان کی اکثریت میں شر کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ان میں مذکر و مؤنث بھی ہیں۔ لڑائی جھگڑا فساد ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ وہ شادیاں کرتے ہیں اور ان کی نسل بھی خوب بڑھتی ہے۔ عزازیل اپنا تمام وقت تسبیح، تحمید، عبادت الہی میں گزارتا۔ اس کے ساتھ اسے ہر طرح کا علم سکھایا جانے لگا۔ چنانچہ بہت جلد اس نے فرشتوں میں اپنا ایک مقام بنا لیا۔ آسمانوں پر فرشتوں کا سردار مقرر فرما دیا گیا۔ اہل آسمان اسے معلم الملکوت یعنی فرشتوں کے استاد کے نام سے یاد کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 4 پروں سے نوازا تھا اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے درجات میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ فرشتوں میں یہ احساس پیدا ہوتا چلا جا رہا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بڑا یا منفرد کام لینے والا ہے۔ اس بات کا کچھ اندازہ عزازیل کو بھی ہو چکا تھا۔ شاید یہی وہ احساسات تھے کہ جب اس کے دل کے کسی گوشے میں احساس برتری کے بیج میں سے تکبر کی ایک ننھی سی کونپل پھوٹی جو وقت کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتی رہی اور وہ فرشتوں ملائکہ میں مغرور مشہور ہو گیا تھا۔ لیکن اسے اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں تھی کہ اہل آسمان اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ وہ تو اپنے رب کی زیارت اور اس کے زیادہ سے زیادہ قربت حاصل کرنے کی جستجو میں مصروف رہتا۔ محترم دوستو، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام اور حکم حکمت سے خالی نہیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب عزازیل اللہ کے مقرب فرشتوں میں اپنا مقام بنا چکا تھا، اور پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا جب رب ذوالجلال نے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ ملائکہ نے اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ سنا تو انہیں کچھ حیرانی ہوئی، اس لیے کہ زمین کی مخلوق کا دنگا فساد ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے زمین پر جنات کو پیدا فرمایا تھا، جنہوں نے پہلے دن سے ہی زمین پر قتل و غارت گری مچا رکھی تھی۔ چنانچہ فرشتوں نے عرض کی، اے پروردگار، یہ زمین پر فساد برپا کریں گے، آپس میں خون ریزی کریں گے، جبکہ ہم تو دن رات تیری تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک، لیکن جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ چنانچہ فرشتوں نے مشیت الہی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں مٹی کا ایک انسان بنانے لگا ہوں، پھر جب بنا چکوں اور میں اس میں روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا جو تمام روئے زمین سے لی گئی تھی، لہٰذا آدم کی اولاد میں بھی زمین کی طرح گورے، سیاہ، سرخ، درمیانی، نرم و سخت طبیعت والے، اچھے اور برے لوگ موجود ہیں۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آدم کو اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا اور یہ بغیر روح کے 40 سال تک اسی طرح رہا۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے تو اس کو دیکھ کر گھبرا جاتے، اور سب سے زیادہ گھبرانے والا عزازیل یعنی ابلیس تھا۔ یہ اس کے پاس سے گزرتا تو اسے مارتا، جس کی وجہ سے اس کے جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے کھنکھناتی مٹی کی ٹھیکری سے نکلتی ہے۔
جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا، پھر ابلیس نے فرشتوں سے کہا کہ تم اس سے کیوں ڈرتے ہو، یہ تو اندر سے خالی ہے، اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو میں ہی اسے ہلاک کر ڈالوں گا۔ معزز دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے، مگر شیطان نے انکار کر دیا اور غرور اور تکبر میں آ کر کافر بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ اس نے کہا، میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا فرمایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو بہشت سے نکل جا، تجھے شایان نہیں کہ تو یہاں غرور کرے، بس نکل جا، تو مردود ہو گیا۔ اس نے کہا، مجھے حشر تک مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا، جا، تجھے مہلت دی۔ پھر شیطان کہنے لگا، تو نے مجھے ملعون کیا ہی ہے، مگر میں تیرے سیدھے راستے پر چلنے والوں کو بہکاؤں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، الغرض ہر طرف سے آؤں گا اور ان کو بہکا دوں گا، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہاں سے ذلیل اور خوار ہو کر نکل جا، اور میں جو شخص تیرا کہنا مانے گا تجھ سمیت اس کو جہنم سے بھر دوں گا۔ محترم دوستو، بارگاہ خدا بندی سے دھتکارے جانے کے بعد شیطان عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ اس کے غرور و تکبر اور رعونت کی بنا پر اس کی ہزاروں سال کی تسبیح و تقدیس اور عبادت و اطاعت اس کے منہ پر مار کر اسے عرش سے فرش پر پٹخ دیا گیا۔ محترم دوستو، یہ شیطان کی پہلی کامیابی تھی۔ شیطان سیدنا آدم علیہ السلام کی وجہ سے راندائے درگاہ ہوا تھا، چنانچہ اس کے دل میں سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے نفرت، دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ادھر باری تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے بی بی حوا کو پیدا فرمایا اور آدم سے کہا، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی سیدنا آدم علیہ السلام کو یہ بھی بتا دیا کہ اے آدم، بے شک ابلیس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، سو تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے کہ پھر تو تکلیف میں پڑ جائے۔